ایسے سوال نہیں کرتا، وہ تو 72 تن پورے کے پورے کربلا میں کٹ جائیں اور نیزوں پہ لٹک جائیں تو تب بھی یہ نہیں کہتا کہ ان یزیدیوں کو مٹا دے۔ نیزوں پہ سر چڑھ جائیں اور لاشوں پہ گھوڑے چل کے ان کو ریزہ ریزہ کر دیں تو جو اللہ کے ہو جاتے ہیں، چونکہ اس پر اعتماد رکھتے ہیں، وہ تو تب بھی نہیں کہتے کہ باری تعالیٰ ان یزیدیوں کو مٹا دے، نہیں، وہ اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں، اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا، حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، الانس باللہ من صفاء القلب مع اللہ والتفرد باللہ والانقطاع من کل شیء سوی اللہ۔ فرمایا اللہ کا انس یہ ہے، جو شخص اللہ کے ساتھ مانوس ہو جاتا ہے اس کو انسان کہتے ہیں۔ جو اللہ سے مانوس، جس کی طبیعت اللہ سے مانوس ہو جائے اسے انسان کہتے ہیں۔ انسان کا معنی ہی یہ ہے، کیا؟ انسان کا معنی ہی یہ ہے جس کو انس ہو جائے۔ جسے انس نہیں ہوا وہ انسان نہیں بنا، جسے انس نہیں ہوا وہ انسان نہیں بنا، اور جسے انس ہو گیا وہ انسان ہوا۔ اب سوال یہ ہے کہ انس کس کے ساتھ؟ الانس باللہ، انس اللہ کے ساتھ۔ تو فرمایا اللہ کے ساتھ اگر انس ہو جائے تو پھر وہ انس بندے کو اللہ کے ساتھ ایک معیت عطا کر دیتا ہے، جوڑ دیتا ہے اللہ سے ایک تعلق میں، ایک رشتے میں، ایک نسبت میں، اور اس کا فیض کیا ہوتا ہے؟ من صفاء القلب مع اللہ، اس کا دل صاف ہو جاتا ہے کدورتوں سے، ساری غلاظتوں سے، کینوں سے، بغض سے، حسد سے، عناد سے، یہ سارے گورکھ دھندے جس میں ہم 24 گھنٹے الجھے رہتے ہیں، اور وہ دنیاوی گورکھ دھندے جو ہمیں پریشان رکھتے ہیں، ہمیں فلاں نے یہ کہہ دیا اور فلاں نے یہ کر دیا، میں اس کو کیسے چھوڑ دوں، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، میں کیسے معاف کر دوں، آپ کو نہیں پتہ اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا، اس نے فلاں موقع پر مجھے یہ کہا تھا، اس نے وہ شادی تھی ہماری شادی پر نہیں آیا تھا، اس نے میرے بچوں کے ساتھ یہ کیا تھا، اس نے مجھے گالی دی تھی، وہ میرے مقابلے میں اس نے یہ کیا تھا۔ ساری زندگی اسی گورکھ دھندے میں گزرتی ہے، اسی میں گزرتی ہے نا۔ تو فرمایا نہیں، ان ساری چیزوں سے ان لوگوں کے دل صاف ہو جاتے ہیں جب ان کے دل اللہ کے انس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ وَالتَّفَرُّدِ بِاللَّهِ، اور اللہ کے ساتھ تعلق میں متفرد ہو جاتے ہیں، یکسو ہو جاتے ہیں، اور جب دھیان یکسو ہو جائے تو درمیان میں کچھ سوچتا بھی نہیں ہے۔ آپ سوچئے نا، اگر آپ کسی گہرے دھیان میں بیٹھے ہوں، کسی گہری سوچ میں بیٹھے ہوں، بڑی گہری سوچ میں، اور دھیان آپ کا گہرائی کے ساتھ کسی ایک خیال میں لگا ہو، اور دائیں بائیں کوئی آپ سے بات بھی کر رہا ہو، تو آپ کی سمجھ میں وہ بات آتی؟ کئی مرتبہ ایسا ہوتا، آپ کہتے ہیں اوہ، جب آپ دوبارہ پلٹتے ہیں کہتے ہیں بھئی ذرا یہ بات دوبارہ بتانا، میں کسی اور دھیان میں تھا، میں نے تمہاری بات نہیں سنی۔ یہ تجربہ ہر شخص اپنی زندگی میں کرتا ہے کہ نہیں؟ بولیے، ہر ایک کو ہوتا ہے نا، بھئی میں کسی اور دھیان میں تھا، تو اس لیے یہ بات میں آپ کی سمجھ نہیں سکا۔ وہ ارشاد ہو رہا ہے کہ جب بندہ اللہ کے دھیان میں متفرد ہو جاتا ہے، اسی کے دھیان میں یکسو ہو جاتا ہے، تو کوئی اس کو کیا کہہ رہا ہے وہ کیسے سن لیتا ہے، وہ اس کی سمجھ میں کیسے آ جاتی ہے۔ بھئی آپ کسی اپنے دھیان میں لگے ہوں
تو دائیں بائیں کی باتیں تو آپ سمجھ نہیں سکتے. اور اگر کوئی سوچیے، میں مثال دے رہا ہوں عین حقیقت، تو جب کوئی مولا کے دھیان میں متفرد ہو جاتا ہے، اسے کسی کی کہلائی ہوئی باتیں، کہیں کہلائی باتیں کب اس کے دھیان میں آتی، اسے تو پتہ ہی نہیں چلتا کس نے کیا کہا، اور کہا اس نے سنا سمجھا بھی تو کل بھول جاتا ہے. کل اس لیے انسان کے دو معنی ہیں، ایک وہ جسے انس ہو جائے اور ایک وہ جو بھول جائے. انسان کے دو معنی ہیں. کیا؟ انسان انس سے، آناسا سے بھی ہے لفظ انسان، اور لفظ انسان ناسیہ سے بھی نکلا ہے. دو مادے ہیں. تو انسان انس سے بھی نکلا ہے یا انسان انس سے بھی تشکیل پایا ہے، اور انسان نسیان سے بھی تعبیر ہے. انس اور نسیان کا تعلق یہ ہے کہ جب کسی کو کسی سے انس ہو جاتا ہے تو بہت سی دائیں بائیں کی باتیں وہ بھول جاتا ہے. یہ انس کا اپنا کام ہے کہ وہ کئی الا بلا غیر باتیں بھلا دیتا ہے، اور جو ساری باتیں یاد رکھے اس کا مطلب اسے ابھی انس نہیں ہوا. تو فرمایا کہ جب انس ہو جائے تو بندہ اللہ کے ساتھ متفرد ہو جاتا ہے، یکسو ہو جاتا ہے. اور الانقطاع من کل شیء سوی اللہ، اور ہر وہ چیز جو اللہ کی غیر ہے وہ اپنے دل کو اس سے منقطع کر لیتا ہے. یہ محبت ہے، اور جسے یہ محبت نصیب ہو جائے وہ صوفی ہے. جسے یہ محبت نصیب ہو جائے وہ صوفی ہے. اور آج ہمارے دور میں الا ماشاء اللہ، اور ہمارے ہاں صوفی کون ہے جس کا پورا دھیان مرید کی جیب پر رہے، پورا دھیان مرید کے مال پر رہے، تاکہ اچھے مال والا ہے تو اسے کہے ذرا آپ آگے آ کے بیٹھے، کمزور غریب مزدور ہے تو پیچھے جاؤ، پیچھے جا بیٹھتے ہیں، کس نے بٹھاتا ہے تو پیچھے بہو. مالدار آگے بیٹھے، غریب پیچھے بیٹھے. اور اللہ پاک نے حضور علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ جو غریب مسکین لوگ ہیں محبوب، ان سے کبھی آنکھیں نہیں ہٹانی، ان سے آنکھیں نہیں ہٹانی، انہیں قریب رکھنا ہے. کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا باری تعالیٰ تو کہاں رہتا ہے، تو کہاں رہتا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا میں ٹوٹے دلوں میں رہتا ہوں. اور یہی مکشوف سیدنا غوث العظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے. آپ نے پوچھا باری تعالیٰ الہام قلبی میں تجھے ڈھونڈنا ہو تو کہاں سے ڈھونڈوں؟ اللہ پاک نے القاء کیا میرے بندے عبد القادر مجھے ڈھونڈنا ہو تو شکستہ دلوں میں ڈھونڈا کر، میں ٹوٹے دلوں میں رہتا ہوں. اور آپ کے الہامات قلبی اور مکشوفات قلبی میں ایک اور مقام پر آیا، سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا باری تعالیٰ اگر کبھی تیری دعوت کرنے کو جی چاہے تو اس کی سبیل کیا ہو سکتی ہے؟ کیا تیری دعوت بھی کر سکتے ہیں؟ فرمایا ہاں میری دعوت بھی ممکن ہے، میری دعوت بھی ممکن ہے. اللہ کی دعوت کیا کرو. ہائے ہائے ہائے، صوفی بننا ہے اللہ کی دعوت کیا کرو. پھر کیا؟ تو تیری دعوت کیسے ممکن ہے اور کس طرح کریں؟ فرمایا جو غربت اور فقر و فاقہ کی آگ میں جل چکے ہیں جو لوگ، میں ان کا مہمان رہتا ہوں. جو لوگ فاقوں کی آگ میں جل گئے ہیں میں ان کے ہاں مہمان رہتا ہوں. ان کی دعوت کیا کرو تو میں خود بخود تمہارے دسترخوان پہ ہوں گا. یہ تصوف ہے. تو اللہ کی ایسی دعوت کرنے والے وہ صوفی ہیں. امریکہ میں نیو یارک میں میں خطاب کر رہا تھا، اور جب خطاب ختم ہوا تو سوال و جواب کی نشست ہوئی، کویسچن آنسرز کا ایک سیشن تھا. اس میں ایک شخص نے کھڑے ہو کے سوال کیا، جولائی اگست کا مہینہ تھا. اس نے کہا جی
یہاں بے حساب پیر حملہ آور ہیں پورے نیو یارک پر. جب موسم آتا ہے تو بڑے بڑے پیر یہاں حملہ آور ہو جاتے ہیں. ساتھ ان کے مارکیٹنگ مینیجرز بھی ہوتے ہیں، وہ جو ان کے لیے مارکیٹنگ کرتے ہیں، ان کی کرامتیں بناتے ہیں، رات کو بناتے ہیں، صبح سناتے ہیں، اور وہ تقریروں میں ان کو کتب اور غوث بناتے ہیں، پھر لوگوں کو گھیر کے لاتے ہیں اور مرید کرتے ہیں. اور یہ کمپٹیشن ہوتا ہے کہ کتنے مرید بنا کے لائے، کتنا مال بنا کے لائے. الا ماشاء اللہ، میں کہتا ہوں سوائے ان لوگوں کے جو صحیح صاحبان طریقت ہیں. زمانہ کبھی اہل اللہ سے خالی نہیں ہوتا، مگر وہ آٹے میں نمک سے بھی کمتر ہوتے ہیں، بقایا تو آٹا ہوتا ہے.